آیہ کریمہ نمبر 28 نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رجل مؤمن من آل فرعون یقتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم صدق اللہ العظیم۔ وقال اور کہا رجل ایک مرد نے مومن جو صاحب ایمان تھا من آل فرعون فرعون کے متبعین سے یکتم ایمانہ جو اس نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا اتقتلون کیا تم قتل کرو گے رجلا ایک ایسے مرد کو ان یقول جو کہتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے وقد جاءکم اور تحقیق آ چکی ہیں تمہارے پاس بالبینات روشن دلیلیں من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ چونکہ آیہ کریمہ کا جو اگلا حصہ ہے وہ بہت زیادہ تفصیل طلب ہے اور اس میں بڑے شرعی مسائل کا تعلق ہے، اس لیے ہم آج نصف جز کو پڑھیں گے اور زندگی رہی تو انشاءاللہ پرسوں پھر نصف جز پڑھیں گے۔ اب قال رجل کہا مرد نے مومن نے، اور یہ مومن مرد کون ہے؟ متبعین فرعون سے۔ اب یہ کون تھا جو متبعین فرعون سے مومن مرد ہے؟ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن یہ خفیہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، لیکن فرعون کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا لیکن جناب موسیٰ پر ایمان لا چکا تھا، اور یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا۔ مختلف مفسرین کرام نے اس کے نام کے متعلق مختلف اقوال لکھے ہیں، کچھ نے کہا اس کا نام عزیل تھا، کچھ نے کہا عزیکال تھا، اور کچھ نے کہا اس کا نام حبیب تھا۔ یہ شروع میں اس نے اپنا ایمان چھپا کر رکھا، لیکن جب ایمان نے اس کے خون میں جوش مارا، ایمان کی ایک اپنی غیرت ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا، ایمان کی ایک اپنی غیرت ہوتی ہے، اس لیے مومن کا جو جذبات ہوتے ہیں وہ غیرت مندانہ ہوتے ہیں۔ مومن ہر ایک جگہ پر نرمی دکھا سکتا ہے لیکن ایمان کے معاملہ میں نرمی نہیں دکھا سکتا۔ اللہ جو اس کے ایمان نے جب جوش مارا نا تو پھر اس نے فرعون کے غیظ و غضب کی کوئی پرواہ نہ کی، اب اس نے برملا اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق بن گیا کہ جس کو سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو حق بات کا علم ہو جائے تو پھر اس حق کو چھپانا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ جب تمہیں کسی بات کے حق ہونے کا پتہ چل جائے تو پھر اس کو چھپانا مت، اور فرمایا سنو ابو سعید، جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا یہی تو افضل ترین جہاد ہے۔ اللہ اور یہ جو فرعون کا عمہ ذات تھا، چچا ذات تھا، اس نے اس حدیث کا جو ہے نا وہ بالکل مشتاق بن گیا تھا، اس نے فرعون کے غیظ و غضب کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ اور اعلان کب کیا؟ جب فرعون اور اس کے ارکان حکومت بیٹھ کر
جناب موسیٰ کو قتل کرنے کا منصوبہ بندی کر رہے تھے، تو یہ بول پڑا، چونکہ فرعون کا قریب تھا، چچا ذات تھا، ارکان حکومت میں شامل تھا، تو درمیان سے بولا، کہنے لگا اس کا قصور تو بتاؤ، جس کے قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہو اس کا قصور تو بتاؤ نا۔ یہی قصور ہے نا کہ وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، اور اس قصور پر اسے قتل کرو گے۔ ان یقول ربی اللہ، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، یہ اس کا قصور ہے، اور اس قصور پر اس کو قتل کرو گے؟ کہا ہرگز نہیں، اس قصور پر موسیٰ کو میں تمہیں قتل نہیں کرنے دوں۔ ایک یہ شخص تھا جس نے جناب موسیٰ کی حمایت کی، اور ایک وہ ذات ہے جس نے ہمارے آقا کی حمایت کی۔ لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جنہوں نے حمایت کی ہے نا، وہ اس فرعون جناب موسیٰ کے حمایتی سے بھی زیادہ قوی حمایت والے تھے، اور وہ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھے بتائیے تو صحیح نا کہ کفار نے ابتدائے اسلام میں ہمارے آقا کو کون کون سی اذیتیں دی، یہ مجھے بتائیے کہ ان ظالموں نے ہمارے آقا کو کیا کیا اذیتیں اور تکلیفیں دی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ حضور سجدے میں تھے، عقبہ بن ابی معیط آیا اور اپنی چادر حضور کے حلق میں ڈال کر اس کو پوری طرح سے وٹ دے کر حضور کے گلے کو اتنی سختی سے دبایا، قریب تھا کہ سرکار کی روح مقدس جسم مبارک سے جدا ہو جاتی، کہ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے کسی بات کی پرواہ نہ کی، دوڑتے ہوئے آئے، عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دیا اور حضور سے دور کر کے کہا ظالم اس کو مارنا چاہتا ہے جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اللہ، جو جملے فرعون کے چچا زاد نے جناب موسیٰ کی حمایت میں بولے تھے، وہی جملے حضرت ابو بکر صدیق نے ہمارے آقا کی حمایت میں بولے۔ اور حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں یہ وہ وقت تھا جب پورے مکے میں کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کافروں سے ٹکر لینے کی، مشرکین مکہ سے ٹکر لینے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ عقبہ بن ابی معیط جیسے دہشت گرد کے تو کوئی قریب نہیں آتا تھا۔ یہ ابو بکر صدیق کی شخصیت تھی جو اس وقت میدان میں کودے اور رسول اللہ کی جان کی حفاظت کی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ تو ایک یہ ہے جس نے جناب موسیٰ کی حمایت کی ہے، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ تو اس نے کہا کیا تم ایک ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ قصور کیا اس کا؟ یہ قصور۔ اور پھر کہا قد جاءکم بالبینات من ربکم، ظالموں اگر ویسے دعویٰ کرتا تو میں بھی تمہارے ساتھ تھا، بنا کسی دلیل کے دعویٰ کرتا تو میں تمہارے ساتھ تھا، لیکن تمہارے پاس تو اللہ کی واضح نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ تم دیکھتے نہیں ہو موسیٰ اپنا ہاتھ بغل میں لیتے ہیں، نکالتے ہیں تو وہی ہاتھ چاند سے بھی زیادہ چمک رہا ہوتا ہے، اور دوبارہ بغل میں دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ زمین پر پھینکتے ہیں تو سانپ بن جاتا ہے، ہاتھ میں لیتے ہیں تو ڈنڈا بن جاتا ہے، ٹیک لگاتے ہیں تو کرسی بن جاتا ہے، اور اگر بکریوں کو پتے جاڑنے کے لیے اوپر کرتے ہیں تو بانس بن جاتا ہے، اور اگر فرعون کے دہشت گردوں سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں ڈالتے ہیں تو اژدہا بن جاتا ہے، اگر پتھر پر مارتے ہیں تو پانی نکال لے آتا ہے۔ ارے یہ دیکھتے نہیں ہو کہ یہ کتنی بڑی دلیل اللہ نے موسیٰ کو دے کر بھیجی ہے، اور پھر بھی تم انکار کرتے ہو۔ قد جاءکم بالبینات من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی واضح نشانی آ چکی ہے، واضح دلائل موسیٰ لے کر آئے۔ موسیٰ بنا دلیل کے نہیں آئے، تو جب دلائل کے ساتھ موسیٰ آئے تو دلائل سے مقابلہ کرو، قتل کیوں کرتے ہو؟
جان کے درپے کیوں ہو؟ موسیٰ کے دلائل کا دلائل سے جواب دو نا. تو الوہیت کا دعویٰ کرتا ہے، تو فرعون کہتا ہے میں خدا ہوں، تو اگر تو خدا ہے تو ایک بندے سے خدا بن کر بھی تیرا مقابلہ نہیں ہو رہا. موسیٰ سے کر مقابلہ اگر کر سکتا ہے سچا ہے تو تم. لیکن سچی بات یہ ہے کہ تو جھوٹا ہے نا، تو موسیٰ کی صداقت کے سامنے تیرا جھوٹ ٹھہر کیسے سکتا ہے؟ اس لیے کہا میرے ہوتے ہوئے تم موسیٰ کو قتل نہیں کر سکو گے. اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الصلاۃ